پھر زور سے کہہ رہا اللہ کے لیے آج ہے، نیت خالص کرو، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں پر اجر دیتے، نیت صحیح ہوگی تو پھر اللہ بہت سارا دے دے گا، بہت کچھ مل جائے گا، بہت سارا مل جائے گا۔ آخر میں ایک حدیث سنا دو تو شاید چلو۔ حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرماتے ہیں، آپ ممبر پر تشریف فرماتے ہیں، اور یہ حدیث میں عمومی طور پر بیان کے آخر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت کی صبح تک اتنے اربوں کھربوں لوگ، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ حضرت موسیٰ کا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ حضرت ابراہیم کا امتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے سوال کو سن کر فرمایا، احسنت سوال، تیرا سوال بہت بہترین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لینا، یہ میرے صحابہ کی سنت ہے، پوچھ لیا کرو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں دین کو سیکھ لیا کرو، کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم اور عالمہ بن کے تو آتی نہیں ہے، آتا نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو دین کو سیکھ لیا کرو۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو وہ در نبی کا رخ کریا کرتے ہیں۔ واہ، اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی تھی کہ آنکھیں صحابہ کی تھی، چہرہ میرے نبی کا تھا۔ اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی، اور فرمائی ہے، فرمائی ہوگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمائی ہے۔ اگر اللہ میرے صحابہ کی عظمت کو بلند نہ کرتے تو قرآن میں 1126 آیات کو نہ نازل کرتے، قرآن کی 1126 آیات کو نازل کر کے اللہ نے ایک ایک صحابی کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام، بلندی کو بلند کر دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک ہر گندے بد زبان کو یہ چیلنج دے دیا ہے، تم پھونکتے رہو، تم بکواسیں کرتے رہو، میرے صحابہ کی شان کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند تھی۔ کسی کے تبرہ سے صحابہ کی شان کمی آتی ہے؟ کوئی وہاں بیٹھ کے، کوئی وہاں بیٹھ کے، کوئی ادھر بیٹھ کے، کوئی ادھر بیٹھ کے، جدھر جدھر بیٹھ کے، اگر کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک کہاں پہ آتی ہے؟ اسی کے منہ پہ آتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم بے حس ہو جائیں، اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے ہم کہیں کہ بھائی اللہ جانے اور اللہ کے صحابہ جانے، نہیں، ہم ان کے چوکیدار ہیں، ہم ان کے پہرے دار ہیں۔ نبی کی ناموس کی بات آئے گی تو ہم ہوں گے، نبی کے قرآن کی بات آئے گی تو ہم ہوں گے، نبی کی جماعت کی بات آئے گی تو ہم ہیں، نبی کے دین کی بات آئے گی تو ہم ہیں، نبی کے دین کے جز کی بات آئے گی تو ہم ہیں، تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہوگا تو ہم ہیں، جہاد کا مسئلہ ہوگا تو ہم ہیں، مساجد کا مسئلہ ہوگا تو ہم ہیں، قرآن کی عزت و عظمت کی بات آئے گی تو ہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہرے دار بنایا ہے، اللہ نے چوکیدار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دین کا محافظ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دین کی حفاظت کے لیے نہیں آؤ گے تو پھر سن لو وَمَن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم دین کے لیے نہیں اٹھو گے، تم نبی کی ناموس کا پہرا نہیں دو گے، صحابہ کی عزت کی بات نہیں کرو گے، مساجد، مدارس، خانقاہیں، جہاد، تبلیغی جماعت والے، مدرسوں والے، دیندار، داڑھی، ٹوپی، پگڑی کا تحفظ اگر تم نہیں کرو گے تو میں اور قوم لے آؤں گا جو تمہاری طرح ہوگی مگر وہ تم سے بہتر ہوگی۔ اس وجہ سے آج کہہ تو اللہ ہمیں ہی قبول کرنا، اللہ ہماری بے حسی کو دیکھ کر ہمیں محروم نہ کرنا،
اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ سب کچھ ملے گا دین کی خدمت سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ کس سے ملے گا؟ آج کوئی وہاں پہ بیٹھ کر گستاخیاں کرے، کوئی ادھر بیٹھ کے گستاخیاں کرے، کوئی ادھر بیٹھ کے گستاخیاں کرے، تو ہمیں نبی کی عزت زیادہ محبوب ہے نا؟ تو پھر ہم ان گستاخ لوگوں کی چیزوں کو استعمال کرتے رہے۔ ایک آدمی گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، چھوٹا موٹا کمینہ بھی نہیں، بڑا کمینہ، بڑا بے ایمان، اور ہم کہیں نہیں بھی یہ تو ادھر والوں نے کیا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کی ناموس پہلے ہے، مال بعد میں ہے، دین پہلے ہے، جان بعد میں ہے۔ پہلے دین، پھر اس دین کے لیے جان دینی پڑی تو پھر جان بھی دے دے۔ سمجھ آئیے نا؟ فرانس کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کو پتا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں کرو، نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ ہمیں نبی کی ناموس زیادہ عزیز ہے۔ بہرحال صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پہچانے؟ توجہ ہے نا؟ کیا سوال تھا؟ اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تیرا سوال بہت اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کی ہر بات کو پوچھ لینا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب ہم نے نبی کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تیرا اور میرا مسئلہ ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دین کو سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ دین کے مدرسوں میں آؤ، جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، دینداروں کے ساتھ ملو، خانقاہوں کو آباد کرو، مجالس ذکر اللہ میں جایا کرو۔ جب آنکھ لگ گئی پھر کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ یہ دنیا میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا سوال بہت اچھا ہے، یاد ہے نا؟ آپ نے فرمایا دو نشانیوں کی وجہ سے، دو نشانیاں، بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ آپ ممبر پر موجود تھے، صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ قیامت حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہزاروں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ دوسرے نبی کا امتی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا سوال بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا دو نشانیوں کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ دو نشانیاں، دو نشانیاں، توجہ سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اس بات کو پلے باندھ لینا۔ دو نشانیاں، مستورات بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، دو نشانیاں، دو نشانیوں کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ دنیا میں میرا امتی 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا تھا، جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کے وضو والے اعضاء سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کیا فرمایا آگے؟ آپ نے فرمایا پھر میں ہی نہیں پہچانوں گا بلکہ پہلے والے نبی کی امتیں بھی دیکھ کے پہچان جائیں گی یہ آخری نبی کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس طرح کا خوبصورت چہرہ تو کسی اور کا نہیں ہوگا، چمکدار چہرہ کسی اور نبی کی امت کا نہیں ہوگا، وہ اس نبی کی اس امتی کا ہوگا جو 5 وقت نماز کا عادی تھا۔ اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج نماز کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ آج مسجدیں ویران، بازار آباد ہے۔ بات سے بات نکل آئے گی، میں بازار کی طرف گیا تو پھر بات اور لمبی گزر جائے گی۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو آباد کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نبی کی سیرت ہے، نماز کا بیان بھی نبی کی سیرت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سیرت سے ہٹ گیا، نماز پہ آ گیا، یہ بھی میرے نبی کا محبوب عمل ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو آؤ نبی کا فرمان سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے
نبی فرماتے ہیں جب کوئی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. فرما بردار اولاد باپ کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہے. فرما بردار بیٹی بیٹا باپ کہتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، میری اولاد بہت فرما بردار ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ 5 وقت نماز کا عادی آج یہ عزم کر کے اٹھو نماز میں سستی نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑے کریں سب اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. بزرگ تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہوتے ہیں. نوجوانوں خدا را اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ. ایک ہی تو چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. سب سے قرب والا راستہ ہے نماز. میرے اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ وہ نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں تھے. آپ کو تیر لگا پیچھے نکل کھڑا ہوا. اب آر پار تیر ہوا کھڑا تیر ہے. ہمیں تو دین کے لیے دین کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا نا. آنکھ کھولی تو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، آنکھ کھولی تو والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ دین بڑا قیمتی ہے، دین بہت قیمتی ہے. حضرت علی کو تیر لگا، پیچھے سے نکل کھڑا ہوا. صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی تو تکلیف ہوتی ہے. تیر ہے، جسم کو چیر کے باہر آئے گا. بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے. اس دین میں میرے صحابہ کی خون ہے. دین کی بنیادوں میں صحابہ نے خون دے کر دین کو مضبوط کیا ہے. ہم دین کا مذاق بنا کر دین کو سستا کرتے جا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا صبر کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تیر نہ نکالو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں پھر تیر نکالنا. یہاں پر محدثین نے کلام کی ہے. حدیث ہے کیا حضرت علی نے جو نماز پڑھی وہ فرض نماز تھی؟ فجر ظہر عصر مغرب عشاء یعنی اتنی عظمت والی نماز، فرض نماز؟ کہتے ہیں نہیں. حضرت علی نے جس نماز کی نیت مانی وہ نفل نماز تھی. اور علماء بیٹھے ہیں، نفل نماز پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. نفل پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نفل پڑھا کرو. تو حضرت علی نے نفل نماز کی نیت باندھی. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول آئے، تیر کو کھینچا، خون فوارے کی طرح باہر نکلا. جیسے تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے جھٹکا لگے گا، آواز نکلے گی منہ سے، کوئی یہ ہوگا. ہر ایک کی طبیعت ہے. کوئی روئے گا، کوئی چیخے گا. کوئی مضبوط ہو گیا تو اس کی ہلکی آواز ہوگی، مگر حضرت علی کی آواز ہی نہیں نکلی، محسوس ہی نہیں ہوا. تیر کو کھینچا، کھینچ کے پھینک دیا. حضرت نے 2 رکعت مکمل کی. السلام علیکم السلام علیکم، سلام پھیرا، تیر نکال دیا. حضرت آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں رب کے سامنے کھڑا تھا؟ تمہیں نہیں پتا میں رب العالمین کے سامنے کھڑا تھا. میں رب کے سامنے کھڑا تھا. جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مجھے دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، رب کی محبت غالب آ جاتی ہے. مجھے دنیا کی تکلیفوں سے کیا مطلب. اب یہ تو ہو گئی ایک نشانی، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری نشانی کا تعلق عورتوں سے لیں گے، خواتین سے لیں گے. اس وجہ سے میں نے پہلے کہہ دیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواتین بھی یہ کریں. اس پر میں ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک ساتھی تھا، وہ تازہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا، واپس آیا، ان پڑھ تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا. اس نے آ کے بیوی کو مارنا شروع کر دیا کہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھتی، تیری داڑھی نہیں ہے. اور یہ داڑھی سنت رسول ہے، میرے نبی کی سنت تو اور میرے گھر میں نہیں رکھوں گا تجھے. اور لوگوں نے سمجھایا بے وقوف، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی،
کہتے اچھا ہوتی نہیں ہے نیت تو کر دے، نیت میں ثواب ملتا ہے، کہتے نیت تو کر دے، اگر آ گئی تو نہیں کٹواؤں گی۔ اور دوسرے میرے نبی کی کیا ہے طریقہ، آپ نے فرمایا میں امت کو پہچان لوں گا۔ حدیث کو ذہن میں لاؤ، سوال تھا نا صحابی کا کہ 2 نشانیوں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، پہلی نشانی نماز، اور میرے آقا نے فرمایا دوسری نشانی جس کے چہرے پہ سنت رسول ہوگی میں سمجھ جاؤں گا میرا امتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے پہلے کہہ دیا دوسری نشانی کا تعلق مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے، یہ سنت رسول کو سجانا، یہ میرے پاک پیغمبر کا محبوب طریقہ ہے، محبوب سنت ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور ان کی داڑھی قدرتی طور پر نکلی نہیں تھی، ایک بات شیعہ آباد میں ہمارا ایک ڈاکٹر ہے، اس کی بھی داڑھی نکلی نہیں، ڈاکٹر بالکل، ان کی داڑھی کا ایک بال تھا، وہ جب بھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے، آپ فرماتے سے آنے دو، اس کو میرے ساتھ بٹھاؤ، وہ اس داڑھی کے بال کو پکڑ کے کہتے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس داڑھی کا کمال ہے جس کی وجہ سے تجھ سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی تجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، میری کوئی کمال نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس بال کو مخاطب کر کے اس کو چومتے، تیل لگاتے اور کہتے تیری وجہ سے مجھے اللہ کے نبی کا قرب ملتا ہے۔ جب رات کو گئے اس داڑھی کے بال کو پکڑا ہوا تھا، تیل لگا رہے تھے، پیار کر رہے تھے، بال کمزور ہوتا ہے، وہ گر گیا، ہاتھوں میں آ گیا، اب ہاتھوں میں لے کر رونے بیٹھ گئے، اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ آگے سنو، صبح ہوئی، پاک پیغمبر کی مجلس میں آئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک داڑھی کا بال نہیں ہے، آپ نے چہرہ پھیر دیا، وہ صحابی دوڑ کر اس طرف آئے، آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا، وہ دوڑ کے اس طرف آئے، آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی پیر کی بات نہیں، ولی کی بات نہیں، اللہ کی قسم حدیث سنا رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے صحابی کا واقعہ ہے، آپ نے چہرہ پھیر دیا ہے، ایک طرف پھیرا، وہ دوڑ کے دوسری طرف آئے، اس طرف سے پھیرا، وہ دوڑ کے تیسری طرف آئے، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مانگو اور تب تک میری مجلس میں مت آنا۔ عاشق تو بےتاب ہو جاتا ہے نا، جس سے نبی سے محبت ہوتی ہے وہ یہ بات تو سن نہیں سکتا نا کہ میرا نبی کہے میری مجلس میں نہیں آنا، میرا نبی چہرہ پھیر لے۔ یا تو سچے عاشق بن جائے یا پھر آج کل جیسے ہم عاشق بنے ہوئے، نبی کے چہرے، نبی کا طریقہ زندہ نہیں اور نبی کی غلامی کے دعوے ہیں، دعوے نہیں، عمل کر کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ دیکھو صحابہ سچے عاشق تھے، کیسے عمل کیا۔ اب وہ صحابی رسول آئے، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہا اللہ آج تک میں نے تجھ سے یہ چیز نہیں مانگی، آج ایک چیز مانگ رہا ہوں، اللہ وہ چیز مجھے دے دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ آگے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھائے، ربا یا تو مجھے میرے نبی والا طریقہ دے دے یا تو مجھے داڑھی دے دے جس کی میری شکل میرے نبی جیسی ہو جائے، میرا طریقہ میرے نبی جیسا ہو جائے، یا تو پھر مجھے موت دے دے۔ مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے جس زندگی میں نبی چہرہ پھیر لے اور نبی کہتے کہ آج کے بعد میری مجلس میں نہیں آنا۔ وہ سچا عاشق تھا، وہ سچا محبدار تھا، وہ ہمارے جیسا نہیں تھا، وہ روتا رہا، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو پورے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی۔ جب دل سے مانگا نا تو ہو گیا نا، جب دل سے مانگا تو مل گیا نا۔ چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی تھی، جب چہرے کو دیکھا یقین نہیں آیا، یوں پکڑتے یوں بار بار چومنا شروع کر دیا، اٹھ کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے دوڑے نبی کی مجلس کی طرف۔ ہائے ہائے کیسے اعلیٰ لوگ تھے،
طرف حضور علیہ السلام مصلی پر تھے، آگے صحابہ کی صفیں بنی ہوئی تھی، پیچھے صفوں میں جگہ ملی، نماز مکمل ہوئی، حضور علیہ السلام نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ میرا صحابی وہاں بیٹھا ہے جس کی چہرے پر کل ایک بال تھا، وہ گر گیا تھا، میں نے مجلس کو چھڑوا دیا تھا، آج اس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے۔ اب میرا نبی کھڑا ہو جاتا ہے، نبی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خل السبیل، خل السبیل، راستہ بناؤ، راستہ بناؤ۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے راستہ بنایا۔ آپ نے فرمایا تعال ہنا، تعال ہنا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ نبی کھڑا ہوتا ہے، استقبال کرتا ہے، صحابہ راستہ بناتے ہیں۔ جب وہ میرے نبی کے پاس دوڑ کے آتا ہے، میرا نبی سینے سے لگا کر پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہوگی جس کے لیے میرا نبی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ اور وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی نے مجھے جہاں بوسہ دیا تھا آخری وقت تک اس بوسے کی مٹھاس کو میں محسوس کرتا رہا۔ کیوں نہ مٹھاس محسوس ہو، میرے نبی کے جو لب لگے تھے، نبی کے لب لگے تھے، اور کس کے لیے لگے تھے؟ کس کے لیے لگے تھے؟ وہ تو کس کے لیے لگے تھے؟ اب آپ کی مرضی، میں نے تو درد دل سنا دیا ہے، میں نے تو نبی کا طریقہ اور نبی کے طریقے صحابہ اور نبی کی حدیث کو سنا دیا ہے۔ ایک نظم ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث شریف ہے اسی داڑھی کے مطابق، حدیث شریف ہے کہ روزانہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظم پڑھتے ہیں، ترانہ پڑھتے ہیں۔ ترانہ سنا تو ترانہ، فرشتوں کا ترانہ، فرشتوں کا ترانہ، فرشتے ترانہ سناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ۔ فرشتے یہ ترانہ پڑھتے ہیں سبحانہ سبحانہ من زین الرجال باللحا، سبحانہ من زین الرجال باللحا۔ اللہ تو کتنی عزت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنی بابرکت شان والا ہے۔ من زینا، من زینا جس نے زینت دی، من زین الرجال جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی سے، سبحانہ من زین الرجال باللحا۔ اللہ تو بڑی عظمت والا ہے جس نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنا دیا۔ عورتوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، نیت بھی نہیں کرنی کبھی، جو نیت کر لے داڑھی آ جائے گی۔ یہ داڑھی کا تعلق مردوں سے ہے۔ آج میرے نبی کے اس طریقے پر کون عمل کرے گا؟ نہیں ہوتی جن کے طریقے ماشاءاللہ ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ تو میں اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ کر دیں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ کون ہے جو آج کے بعد حضور علیہ السلام کی سنت کو رکھے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کہہ دو مبارک ہو، کہہ دو مبارک ہو، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں؟ اللہ کی قسم جو یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد میں نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، وہ جس مجلس میں بیٹھ گیا ہے اس نیت سے بیٹھا ہے کہ میں نبی کے طریقے پر عمل کروں گا، قیامت کے دن اللہ اسے نور کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ میں نے پہلے کہہ دیا اور اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا کیونکہ انہوں نے کس کے طریقے پر عمل کرنے کا عزم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے طریقے پر۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔
جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس ذکر ہوگی، اللہ اللہ ہوگا، جس مجلس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ مجلس اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر ادب سے بیٹھے، احترام کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہہ دو الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ مگر کتنے لوگ ہوں گے آج جو سینماؤں میں بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو گناہوں کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ کی قسم فرشتے آپ پر رشک کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب کی بات کو سننے آئے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔